تریپورہ کے جو حالات ہیں وہ ہر کسی کو پتہ ہے. وہاں سے کئی ساری ویڈیوز آئی ہیں. ان ویڈیوز میں ایک جو سب سے خطرناک بات، تشویشناک بات اور ناقابل برداشت بات ہے وہ یہ کہ اس میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے. ان کے شان میں گستاخانہ کلمے کہے گئے ہیں، ان کے شان میں گستاخانہ نعرے لگائے گئے ہیں. ہم ایسی چیز کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کا مسلمان کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، یہ بات دنیا کو سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان اپنی عزت لٹتا ہوا برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنی جان قربان ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنا تجارت تباہ کرتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنا ملک اپنے ہاتھ سے گواتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنی جائیداد اپنے ہاتھ سے گواتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے. مسلمان یہ بھی برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی عزت، اس کی ماؤں بہنوں کی عزت اس کی آنکھوں کے سامنے لوٹ لیا جائے. لیکن مسلمان یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے نبی کی توہین ہو. دنیا کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ نبی کی ذات ہمارے لیے سرخ لکیر ہے. جو اس کو کراس کرے گا ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. ہماری وجود، ہماری سانسیں، ہمارا سب کچھ، ہمارا ایمان نبی کی ذات سے وابستہ ہے. ایک ادنا سے ادنا مسلمان، دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا مسلمان ساری چیزیں برداشت کر لے گا، لیکن وہ یہ بات کبھی نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے نبی کی توہین ہو. وہ اس لیے کہ وہ نبی صرف کسی مسلمان کے نہیں ہیں. نبی پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے آئے تھے. وہ آخری میسنجر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تریپورہ میں پہلی بار ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. اسی ہندوستان کے اندر بہت بار نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. دنیا کے مختلف خطوں، مختلف ممالک میں نبی کے شان میں گستاخی ہوئی ہے. لیکن یہ سارے واقعات ناقابل برداشت ہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا میں نبی کی شان میں گستاخی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنا بہت سارا وقت سوشل میڈیا پر صرف کرتے ہیں، ہم اپنا بہت سارا وقت ادھر ادھر گواتے ہیں. لوگوں، اگر نبی کی شان کی گستاخی کا کوئی معقول جواب ہو سکتا ہے اس وقت، تو کوشش کیجئے روزانہ نبی کی ایک حدیث پڑھیے، نبی کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ پڑھیے، قرآن و سنت کا کوئی ایک باب پڑھیے، کوئی ایک آیت پڑھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. روزانہ آپ جیسے بہت سارے سوشل میڈیا پر وقت صرف کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں. روزانہ آپ تہیہ کر لیں آج سے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج چند دن کیا، نبی کی کوئی حدیث کی، نبی کا کوئی واقعہ کیا، پھر اس کے بعد بھول گئے. تہیہ کر لیں کہ روزانہ ہم اگر 10 پوسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے 1-2 پوسٹ نبی کی کوئی حدیث ہوگی، نبی کی سیرت کا کوئی واقعہ ہوگا، صحابہ کی کوئی واقعہ ہوگا. اور اس طریقے سے ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. نبی کو گستاخی کرنے والے وہ یہی چاہتے ہیں کہ نبی کی تعلیم بند ہو جائے. وہ یہی چاہتے ہیں. آپ کی مسجدیں جلانے والے آپ سے زیادہ ہوشیار ہیں. وہ جانتے ہیں کہ مسجدیں آپ کی طاقت ہیں، لیکن آپ مسجد جاتے نہیں ہیں. آپ تہیہ کر لیں کہ ہم مسجد جائیں گے، ہر حال میں کسی بھی صورت میں ہمیں مسجد جانا ہے. ذرا کبھی غور کیجئے کہ آپ چاہے انتقال فرما رہے ہوں، آپ چاہے موت کے عالم میں ہوں، آپ چاہے سفر کے عالم میں ہوں، آپ چاہے بیماری کے عالم میں ہوں، آپ چاہے جس حالت میں ہوں، آخرکار نماز آپ پر معاف کیوں نہیں ہے؟ آپ کو مسجدوں کی طرف کیوں 5 وقت بلایا جاتا ہے؟ خدا نے جو آپ کو طاقت دی تھی، آپ نے اس طاقت کو کھو دیا ہے. لیکن دشمن آج بھی سمجھتا ہے کہ مسلمان کی طاقت اسی مسجد، اسی قرآن اور اسی نبی سے وابستہ رہنے میں ہے. اس نبی سے اگر وابستہ رہنے میں ہے تو اس کی تعلیمات کو عام کون کرے گا؟ آپ سوشل میڈیا یوز کیوں کرتے ہیں؟ اگر 10 پوسٹ کبھی سیاسی کبھی سماجی کچھ کرتے ہیں تو سماج کے بارے میں نبی کا کیا خیال ہے؟
ذرا ایک حدیث اس کی نکال کے بیان کیجیے. سیاست کے بارے میں نبی کا کیا خیال ہے؟ نبی نے کیسی سیاست کی؟ ایک پہلو ذرا وہ بھی اٹھا کے بتائیے. میثاق مدینہ جس میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بھرے پڑے ہیں، ذرا کبھی وہ نکال کر کے دنیا کو دکھائیے کہ نبی نے جو فنڈامنٹل رائٹس آج سے 1000 سال پہلے مدینہ میں بیٹھ کر کے متعین کر دیے، دنیا آج بھی اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکی. ذرا میثاق مدینہ میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو اجاگر کریے، اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیے. جہاں بھی آپ طے کر لیجئے کہ ہم 10 اسٹیٹس ادھر ادھر کا لگاتے ہیں، ایک اسٹیٹس نبی کی بات لگائیں گے. ہم اپنے بارے میں لگاتے ہیں، خاندان کے بارے میں لگاتے ہیں، سیلفی لگاتے ہیں، جانے کیا کیا لگاتے ہیں، لیکن طے کر لیجئے کہ ہماری سوشل میڈیا کا پوسٹ روزانہ ایک نہ ایک ایسا ہوگا جو نبی کی ذات سے متعلق ہوگا، نبی کی سیرت سے متعلق ہوگا، نبی کی حدیث سے متعلق ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے معقول جواب کوئی اس وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ جب نبی کی شان میں گستاخی ہو، نبی کی شان پر حرف آ جائے، تو یہ مسلمان کا فرض ہے، یہ ہر اس نبی کے ماننے والے کا فرض ہے کہ اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس کی چیزوں کو عام کیا جائے. آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ آپ کا حق بھی نہیں ہے، اسی نبی نے آپ کو منع بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم کو فروغ دینا، اس کی تعلیم کو دنیا کو بتانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور صرف بتائیں ہی نہیں، اس پر عمل بھی کریں، خود چل کے دکھائیں، اس کی سنتوں پر عمل کریں. میں بار بار یہی بات اسی لیے کہہ رہا ہوں. آپ سوچئے کہ آپ کی دکانیں اور مکان جلا رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کی مسجدوں کو کیوں چلایا جا رہا ہے؟ قرآن کی توہین کیوں کی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا بگاڑا ہوا ہے؟ ان کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا اس کو سوچئے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ دشمن آپ کی طاقت کو سمجھتا ہے کہ آپ کی طاقت نبی سے وابستہ رہنے میں ہے، مسجد سے وابستہ رہنے میں ہے، قرآن سے وابستہ رہنے میں ہے، لیکن آپ ہیں کہ ان تینوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں. ذرا اس پر آئیے، خود بھی عمل کیجئے، ان احادیث اور اس پر جو پڑھیے پوسٹ کیجئے، دنیا کو بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کیجئے. مسلمان اسی سے مضبوط ہوگا، دنیا میں کوئی اور طاقت اسے مضبوط نہیں کر سکتی. آپ کو مضبوط ہونا ہے تو اپنے ماضی کی طرف، اپنی بنیادوں کی طرف آپ کو پلٹنا ہوگا.